کیا مغرب کی اذان کے وقت نہانا یا ٹوائلٹ جانا منع ہے؟ ہمارے بڑے کہتے ہیں اس وقت جسم برہنہ رکھنے سے جن اور پریشانی آتی ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ البتہ مغرب کے بعد حدیث میں آتا ہے بچوں کو باہر نہ بھیجو، خاص طور پہ تنہائی والی جگہوں پہ، تو اس وقت شیاطین پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب، کیا مالکی امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے کیونکہ وہ ایک سلام سے نماز مکمل کرتے ہیں؟ بالکل جائز ہے۔ چاروں امام برحق ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ ان چاروں ائمہ کو فالو کرنے والے ایک دوسرے کے پیچھے ہمیشہ سے نماز پڑھتے آئے ہیں، تو سب مسلمان ہیں بھائی، نماز ہو سکتی ہے۔ جو بھی اہل سنت والجماعت ہے اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔ مفتی صاحب، اسلامک بینک کا اسٹاک خریدنا اسلام میں اسلامک بینک میں کام کرنا حرام ہے یا حلال ہے؟ حلال ہے، جائز ہے۔ مفتی صاحب، وہ واجب حقوق بتا دیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں تاکہ گناہ سے بچا جا سکے۔ بہت سارے حقوق ہیں جن میں 5 کو نبی نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ جنازے میں جانا، اس کی چھینک کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا، اور بیمار ہو تو عیادت کرنا۔ ایک میرے ذہن سے نکل گیا ہے، میں انشاءاللہ دیکھ کے بتا دوں گا۔ مفتی صاحب، یہ تو بتا دیا یار، بغل کے بالوں کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو۔ میں قاری صاحب حفظ میں بچوں کو مارتے ہیں، ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ قاری صاحب کے لیے بچوں کو مارنا تو دور کی بات، بچے کو ہاتھ لگانا بھی اس زمانے میں جائز نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ جب بچہ قاری کے حوالے کریں، کیمرے لگائیں اور بولیں اس بچے نے چاہے یہ سبق یاد کرے یا نہ کرے، آپ کو ٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، انسان کے بچے بن جاؤ۔ باقی قاری صاحب کا احترام کریں، وہ آپ کے بچوں کے استاذ ہیں، بچوں کو بھی سکھائیں کہ اپنے ٹیچروں کا احترام کریں، لیکن ہاتھ لگانے کی اس زمانے کی قید میں لگا رہا ہوں، اس زمانے میں بحث میں نہ پڑیں کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، بس اس زمانے میں ناجائز ہے، ختم۔ ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، یہ فساد کا دور ہے بھائی۔ نہ اسکولوں میں ٹیچروں کو اجازت ہے، صرف قاریوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے، اسکول میں ٹیچر کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ بچے کو ہاتھ لگائے، نہ مدرسے میں استاذ کو اجازت، نہ صرف سر پہ ہاتھ رکھنے کی اجازت، بس ایسے، دیٹس آل۔ مفتی صاحب، کھانا بناتے وقت قرآن کریم کی تلاوت موبائل میں سن سکتے ہیں؟ مجھے تو یہ عمل اچھا نہیں لگتا، البتہ کوئی حافظ اگر قرآن یاد کرنا چاہتا ہے اس نیت سے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اس طرح قرآن لگا کے کاموں میں مشغول رہنا جائز ہے، بہرحال بہتر نہیں معلوم ہوتا۔ مفتی صاحب، یہ بتائیے ولیمہ کب تک کر سکتے ہیں؟ سنت تو 3 دن ہے بھائی، 3 دن کے اندر رخصتی کے بعد 3 دن کے اندر ولیمہ کر لیں۔ مفتی صاحب، گائے کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، لیکن ہندوستان میں گائے پر پابندی ہے تو اپنے آپ کو آزمائشوں میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ بھینس کی کر لیں، بکرے کی کر لیں، اپنے آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر وہاں کے لوگ ناپسند کر رہے ہیں اور اس سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو پھر انڈیا میں رہتے ہوئے گائے کی عقیقہ یا قربانی نہ کریں، اپنے آپ کو مصیبتوں میں مت ڈالیں۔ بھینس ہے نا، اور پتہ ہے آپ کو گائے کا دودھ زیادہ بہتر ہے صحت کے لیے، اور بھینس کا گوشت زیادہ بہتر ہے۔ حکیم لوگ کہتے ہیں، ہمیشہ سے ہم بچپن سے حکیموں سے سنتے آئے ہیں، گوشت کھاؤ کٹے کا، بھینس کا دودھ پیو گائے کا، مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ ایسا ہی ہے نا؟ یہ میرے ساتھ سامنے انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جن کے گھر میں ہوں یہ بھی انڈیا والوں کا بھائی، جدہ میں انڈیا والوں کے پاس ہی آتا ہوں اکثر میں۔ یہاں ہندو بھی آتے ہیں ملنے کے لیے، مسلم بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہاں بہت اچھا ماحول ہے۔ جتنے مسلم کنٹریز ہیں نا، خدا کی قسم انہوں نے اقلیتوں کو، جو مائنورٹی میں مذہب والے لوگ ہیں، ان کو اتنی زبردست آزادی دی ہے۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں پوری دنیا میں غلط پروپیگنڈا ہے۔ میں نے انڈیا میں پاکستان میں ولاگ بنایا تھا نا کہ مندر میں آپ دیکھو کس طرح کھلے ہیں، اور لوگ یہاں کتنا مندر میں بھی جا رہے ہیں، چرچ میں بھی جا رہے ہیں۔ پاکستان میں مذہبی آزادی بہت ہے، سعودی عرب میں بھی ہے، یہاں پر ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، کوئی کسی کو نہیں ٹوکتا۔ تو مسلم کنٹریز آپ کو جتنے بھی ملیں گے اس میں آپ کو سب کا بڑا دل نظر آئے گا اور ایک دوسرے کا احترام نظر آئے گا۔ اچھا بھائی مفتی صاحب، ہمارے شہر میں جھوٹے مہدی اور جھوٹے عیسیٰ کا فتنہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، دعا فرمائیے اللہ ان کو ہدایت دے۔ بس مہدی کے نام پہ ہر 4 دن کے بعد کوئی نہ کوئی دریافت ہوا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، اسلام آباد کے ایک مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، ایک منٹ ان کا چیئر وہ اوپر جا رہا ہے، ہاں پڑھ رہا ہوں، میں ایسے کون سے اعمال کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا بہت کام لے لے؟ سب سے بہتر عمل، پہلے تو گناہوں کو چھوڑیں، نمبر 2 دعائیں بہت مانگیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی خدمت لے۔ 5 چیزوں کے ساتھ دعا مانگا کرے، اے اللہ اخلاص کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور دینی جذبے کے ساتھ مجھ سے دین کی خوب خدمت لے لے۔ یہ دعائیں لازمی کرنی چاہیے۔ اپنے دیش سے محبت کرنا، یہ حدیث ہے، حدیث سے صراحتاً ثابت نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم ثابت ہے۔ انسان جس جگہ پہ رہتا ہے اس جگہ سے اس کو محبت ہوتی ہے خود بخود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو چھوڑا ہے تو آپ غمزدہ تھے کیونکہ مکہ آپ کا وطن تھا۔ انسان کو اپنی مٹی سے محبت ہوتی ہے، یہ نیچرل ہے۔ اچھا بھائی، تقلید بولو پلیز، کیا مطلب تقلید؟ بول دیا تقلید۔
اپنے دیش سے محبت. اگر امام صاحب قنوت نازلہ پڑھ رہے ہوں تو اس میں ہاتھ اٹھانا جائز ہے. ہاتھ اٹھانا بھی جائز ہے، اور احناف کے نزدیک بہتر ہے کہ ہاتھ باندھ لیں. جب امام قنوت نازلہ پڑھ رہا ہوں نا تو ایسے کر کے ناف پہ جیسے ہاتھ باندھنے کا ہمارا طریقہ ہے اس طرح سے ہاتھ باندھ لیا جائے، یہ بہتر ہے. کچھ ائمہ اس کے بھی قائل ہیں ہاتھ اٹھا لیا جائے. دونوں جائز ہیں، لیکن ہمارے نزدیک افضل یہ ہے کہ جب امام قنوت نازلہ پڑھے تو ہاتھ باندھ لیا جائے، کیونکہ وہ قیام جس میں لمبا ذکر ہو اس میں ہاتھ باندھنا سنت ہے. نبی قیام میں ہاتھ باندھا کرتے تھے نا، کیونکہ لمبا قیام ہوتا تھا، سورہ فاتحہ بھی ہوتی تھی اور تلاوت بھی ہوتی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے قیام جب لمبا ہوگا تو اس میں ہاتھ باندھے جائیں گے. اور رکوع سے سجدے میں جانے کے درمیان تھوڑی دیر کا قیام ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں ہاتھ نہیں باندھے جاتے. وہ قیام اگر قومے والا قیام لمبا ہو جائے تو پھر اس میں ہاتھ باندھ لینا چاہیے. اچھا بھائی، میں عمرے پر گیا تھا، میں نے عمرے سے پہلے ناخن کاٹنا میں بھول گیا، بٹ میں نے بعد میں دم دیا تھا، کیا عمرہ ہو گیا؟ اور بھائی احرام میں ناخن کاٹیں گے تو دم ہوگا، سزا ہوگی. احرام سے پہلے ناخن کاٹ لیے تو کچھ نہیں ہوتا. اس سے آپ کا سوال واضح نہیں ہے. مفتی صاحب 16 سال ہیں اور نکاح کرنا ہے، 16 سال کی عمر ہو گئی ہے اور نکاح کرنا ہے، کمانا شروع کر دو تو رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، ورنہ صرف فرشتے آئیں گے. عبد الرحمن سورت سے میں نے عالمیت اور افتاء کا کورس مکمل کیا ہے، اب میرے لیے آئندہ کے لیے دعا کریں. دل سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو علم میں خوب ترقی عطا فرمائے، دینی خدمت لے آپ سے. سر میرا نام لو، یہ کیا لکھا بھائی؟ سہران پلیز کشمیر سے. جی اللہ آپ کو خوش رکھے. مفتی صاحب حرمین اور پورے سعودی عرب میں رمضان کے آخری عشرے میں تہجد کی نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے، تو کیا ہم بھی کر سکتے ہیں؟ حرمین میں آج کل 10 تراویح ہو رہی ہے، تو آپ تہجد میں پڑھ لیا کریں، کیونکہ ان حضرت عمر سے 20 رکعت سے زیادہ جماعت سے ثابت نہیں ہے رمضان کے آخری عشرے میں. اور تراویح خلفۂ راشدین کی سنت ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے وہی کام کیا جو نبی کو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا انہوں نے. گو کہ ہم تک صحیح سند سے نہیں پہنچی وہ حدیث، لیکن حضرت عمر بدعتی نہیں ہو سکتے. امام حنیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس 20 رکعت تراویح کی سنت ہونے کی کیا دلیل ہے؟ امام حنیفہ نے فرمایا کہ ما رأیت عمر مبتدعا، میں عمر بن خطاب کو بدعتی نہیں سمجھتا. تو اس لیے 10 رکعت آپ امام کے پیچھے پڑھیں، پھر آخری میں قیام اللیل جو یہاں ہوتا ہے اس میں بھی 8 رکعت پڑھ لیں، تو یہ 18 رکعتیں ہو جائیں گی، تراویح ہی کہلائے گی یہ. اور 2 رکعت اضافی پڑھ لیں تو پوری 20 رکعت ہو جائے گی اس طریقے سے. اچھا بھائی، مفتی صاحب عید کے موقع پر جو نئے نوٹ زیادہ، یہ جائز نہیں ہے بھائی. عید کے موقع پہ جو پرانے نوٹ دے کے نئے نوٹ کم لیتے ہیں، یہ سود ہے. مفتی رشید احمد سیرت پر اپنے چینل پر بہت اچھا کام کریں، ان کو پروموٹ کریں. جی میں نے پروموٹ کیا ہے، ان کے میں نے کلپ بنا کے اس کو پروموٹ بھی کیا ہے. مسائل کی کوئی بہترین کتاب بتا دیں. بہشتی زیور ہے، جامع رشید نے اس کو آسان کر کے چھاپا ہے، تسہیل بہشتی زیور کے نام سے. ویسے تو نام اتنا مشکل رکھا ہے کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ نام اتنا مشکل ہے. بھائی آسان بہشتی زیور نام رکھنا چاہیے تھا، ایزی بہشتی زیور نام رکھنا چاہیے تھا. خیر تسہیل بہشتی زیور بھی رکھ دیا تو، لیکن اندر سے آسان ہے وہ نام، اگرچہ مشکل ہے لیکن اندر سے آسان ہے، وہ خرید لیں. مفتی صاحب میں انڈیا سے ہوں، کیا جاب انٹرویو کے لیے داڑھی کٹانا جائز ہے؟ نہیں، بالکل جائز نہیں ہے. ہمت کریں ہمت. شیخ اگر ہم اہل حدیث کے پیچھے رمضان میں وطر پڑھیں اور امام 3 رکعت ایک ساتھ پڑھے تو مقتدی کا کیا طریقہ ہوگا؟ آپ باقی نماز ان کے پیچھے پڑھیں، وطر الگ سے پڑھ لیں. وطر میں جماعت کوئی لازم نہیں ہے، وطر اپنے 3 پڑھ لیں. البتہ حرم میں اگر آپ تراویح پڑھ رہے ہیں تو پھر حرم کے امام جیسے وطر پڑھائیں انہی کے پیچھے پڑھ لیں، حرم کی فضیلت کے لیے. حرم مسلمانوں کا مرکز ہے، وہاں اختلاف کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. باقی وطر جو اہل حدیث جس طرح سے پڑھتے ہیں، میں نے اس پہ وطر پہ پورا ایک پچھلے رمضان میں ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے دلائل کے ساتھ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً یہ ثابت نہیں ہے کہ 2 رکعت کے بعد آپ وطر میں نہ بیٹھیں اور ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے ہوں. میرا وطر والا بیان آپ سن سکتے ہیں ریفرنسز کے ساتھ. اگر امام مسافر ہو یا بیٹھ کر نماز پڑھے تو مقتدی نماز کیسے ادا کریں؟ مقتدی کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. امام اگر مجبوری میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے مقتدی کی نماز ہو جاتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جب بیمار تھے تو بیٹھ کے نماز پڑھائی، اور سارے صحابہ نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی.